السلام علیکم دوستو، یہ کہانی اینا کی ہے۔ اینا 6 سال کی بچی تھی۔ جس رات وہ پیدا ہوئی اس کی ماں نائلہ نے عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی، بیڈ کے ساتھ ہی کاٹ میں اینا کو لٹایا ہوا تھا اور سامنے کی طرف کھڑکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ نائلہ نے دیکھا آسمان سے کوئی کالی سی چیز اڑتی ہوئی آئی ہے۔ نائلہ دوا کے زیر اثر تھی، وہ پھر سے نیند میں چلی گئی۔ اینا آپریشن سے ہوئی تھی، 2 دن ہسپتال میں رکنا پڑا۔ ان 2 دنوں میں اینا نے پھر آنکھیں ہی نہیں کھولی۔ وہ ذرا سی آنکھ کھولتی اور میچ لیتی۔ اینا ان کی تیسری اولاد تھی۔ اس سے پہلے 2 بیٹے تھے۔ سب رشتہ دار دیکھنے آ رہے تھے۔ اب تو ماں باپ کو بھی تشویش ہونے لگی۔ ہسپتال سے چھٹی ہو گئی۔ جیسے ہی لفٹ سے نیچے اترے تو اینا پٹاپٹ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ سب ہنسنے لگے کہ اینا کو کمرہ پسند نہیں تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ نائلہ کے شوہر الیاس نے نوٹ کیا کہ اینا شاید فوکس نہیں کر پاتی۔ تب تک اینا 2 ماہ کی ہو چکی تھی، جبکہ نائلہ کا کہنا تھا ایسا نہیں ہے۔ ایک دن سامان کا خالی شاپر ہوا سے اڑ کر بیڈ پر آ گیا تو یہ ڈر گئی تھی۔ یہ کچھ ڈری ڈری سی ہی رہتی تھی، اور پھر سب نے کچھ نہ کچھ محسوس کیا کہ اینا کو آواز دو تو اس طرف نہیں دیکھتی۔ الیاس اور نائلہ اینا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر یہ پتہ چلا اینا بینائی سے محروم ہے۔ نائلہ اور الیاس کو بہت صدمہ لگا۔ اتنی پیاری سی بچی اور دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹروں نے بھی کوئی خاص امید نہیں دلائی۔ وقت گزرتا رہا، اینا بڑی ہو گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت بچی تھی۔ اس کا ایڈمیشن اندھے بچوں کے اسکول میں کرا دیا گیا۔ لیکن ایک بات سب نے نوٹ کی تھی کہ اینا کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ میرے پاس بیٹھیں، آپ کچن میں نہیں جائیں گی۔ حالانکہ اس کو کھانا پکانا تھا۔ وہ اینا کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی، اور 2 منٹ بعد ہی کچن کی چھت گر گئی۔ اگر نائلہ وہاں ہوتی تو وہ آج زندہ نہ ہوتی۔ ایسے ہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات تھے۔ وہ 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کو وہ دکھائی دینے لگا جو آنکھوں والے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک رات اطلاع آئی کہ اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی خالہ اس کی ماں سے 2 سال بڑی تھی۔ نانا نانی کے انتقال کے بعد اس کی ماں اور خالہ 2 ہی بہنیں تھیں، ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں۔ خالہ کی عمر 35 سال تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ سب جنازے پر گئے، میت رکھی ہوئی تھی۔ سب بہت رو رہے تھے۔ اینا بھی اپنے ماں کے ساتھ اداسی سے ایک طرف بیٹھی تھی۔ خالہ کی شادی 30 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ خالہ کے 2 ہی بچے تھے جو اینا سے چھوٹے تھے۔ اینا کی ماں ان بچوں کو لپٹا لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ اچانک اینا نے ایک عورت کو ادھر ادھر منڈلاتے دیکھا۔ وہ صرف اس عورت کو بہت صاف دیکھ پا رہی تھی، جبکہ وہ نابینا تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی۔ اینا حیران تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اینا نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی خالہ کی روح ہے۔ اچانک اس کی نظر اینا پہ پڑی۔ وہ تیزی سے اینا کے پاس آئی۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اینا نے عذبات میں سر ہلایا۔ اس عورت کی آواز سن کر وہ جان گئی تھی کہ یہ اس کی خالہ ہے۔ او میری پیاری اینا، میری بات سنو۔ یہ بات میری بہن اور میرے بچوں تک پہنچا دو۔ اینا اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ تمہارے خالو نے مارا ہے مجھے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے قاتل کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اینا تم میری مدد کرو گی نا؟ اینا نے عذبات میں سر ہلا دیا۔ اچانک جنازہ لے جانے کا شور اٹھا۔ بہت سے لوگوں کی رونے کی آواز آئی اور لوگوں کی دھکم پیل شروع ہو گئی۔ اس میں خالہ کہیں کھو گئیں۔ اب اینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سے یہ بات کہے۔ وہ 10 سال کی بچی ہی تو تھی۔ نائلہ سویم تک یہیں رک گئی، بہن کے بچوں کو جو سنبھالنا تھا۔ اینا نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کسی کو دیکھا تھا۔ دیکھا بھی کس کو؟ جو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب یہ بات ماں کو کیسے بتاتی؟ وہ یہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ ماں نے ایک ہی کمرے میں سب کے بستر لگا دیے۔ پوری رات اس نے اپنی خالہ کو خواب میں دیکھا۔
جو اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ خالہ کا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں میں بس گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے رونے سے کھلی۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ اپنی بہن کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اینا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اینا کو اٹھتا دیکھ کر اس کی ماں جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ اینا کی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ نئی جگہ تھی، اس لیے وہ اینا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھ رہی تھی۔ اس نے اینا کو ناشتہ کرایا۔ اینا نے اپنی ماں سے کہا، امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ ابھی اینا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے خالو اس کی امی کو آواز دیتے آ گئے۔ نائلہ سوئم کے اور کیا انسانات دیکھنے ہیں، بتا دو۔ اس کی ماں خالو سے بات کرنے لگ گئی اور پھر باہر چلی گئی۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا رش تھا۔ پھر قرآن خوانی کے لیے لوگ آنے لگے۔ اینا تو جس جگہ بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ خالو کے دونوں بچے اس کے ارد گرد بیٹھے رہے۔ خالو نے سوئم بھی دوسرے دن ہی رکھ لیا، یہ بول کر کہ آج اتوار ہے، لوگوں کو آسانی ہوگی۔ وہ جیسے جلدی جلدی سب نمٹانا چاہتے تھے۔ عصر کا وقت ہوا، فاتحہ شروع ہوئی۔ اینا نے عین اسی وقت اپنی خالہ کو پھر سے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تڑپ کر اینا کے پاس آئیں۔ اینا تم میری مدد کرو، تم ہی کر سکتی ہو۔ آج خالہ نے ایک اور بات بتائی۔ اینا تمہارے خالو نے میرا سارا زیور باہر سین میں موتیے کے پودے کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اس میں تمہاری ماں کا زیور بھی ہے جو اس نے امانتاً میرے پاس رکھوایا تھا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنی ماں کی امانت اور میرے بچوں کا حق انہیں دلواؤ گی۔ تم کرو گی نا ایسا؟ اس کے لہجے میں بہت امید تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اینا نے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھ سے وعدہ کرو اینا، مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ بولتے بولتے جیسے اس کی روح کہیں غائب ہو گئی۔ فاتحہ ختم ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بس اینا کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ سب دسترخوان کے گرد ہی بیٹھ گئے۔ اینا کی ماں نے اس کے خالو سے کہا، بچوں کو میں ابھی ساتھ لے جاتی ہوں، پھر لے آؤں گی۔ آپا کے پاس میں نے کچھ امانت رکھوائی تھی، ابھی تو مناسب وقت نہیں ہے، آپ نکال لیجئے گا۔ جب بھی آپ کہیں گے میں آ کر لے جاؤں گی۔ اینا کے خالو تو ایسے بن گئے جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ نائلہ مجھے کچھ نہیں پتہ کہ تم نے اپنی بہن کے پاس کیا رکھوایا کیا نہیں۔ اس کے پاس تو خود بھی کوئی زیور نہیں بچا تھا۔ ہم پلاٹ لے رہے تھے، سارا زیور پچھلے مہینے ہی تو بیچا ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ وقت تھا نہ موقع، کیا کیا جاتا۔ نائلہ چپ کر گئی۔ اس نے سوچا ایسا کچھ ہوتا تو اس کی بہن اس کو ضرور بتاتی۔ سب رشتہ دار ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ایک دم اینا بول پڑی، خالو آپ نے خالہ اور مما کا زیور باہر کیاری میں دبایا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اینا کے خالو کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اینا بیٹا تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ نائلہ نے اینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مما مجھے خالہ نے بتایا ہے، اور یہ بھی کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، خالو نے ان کو جان سے مارا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اینا کے خالو تو چلانے لگ گئے، یہ اندھی لڑکی مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، تم لوگ نکلو میرے گھر سے۔ الیاس اور خالو میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ رشتہ داروں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ان میں ایک بزرگ چچا اشرف بھی تھے۔ وہ ایک روحانی شخصیت تھے، سارا خاندان ان کی بات مانتا تھا۔ انہوں نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اینا کو بلا کے بڑے پیار سے ساری تفصیلات پوچھی۔ اینا نے جو بتایا وہ حیران کن تھا۔ چچا اشرف نے اینا سے پوچھا، بیٹا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی خالہ دکھنے میں کیسی تھی؟ اینا نے حلیہ بتانا شروع کیا تو نائلہ کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، ان کے بائیں گال پر ایک کالا سا نشان تھا۔ ہاں وہ میری آپا ہیں۔ نائلہ بہت رو رہی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ چچا اشرف نے خالو کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ کھدائی پر زیورات برآمد ہو گئے۔ خالہ کی قبر کشائی ہوئی، پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ یہ کیس ہائی پروفائل کیس بن گیا۔ چچا اشرف کی ہی مہربانی تھی کہ اس میں اینا کا نام انہوں نے کہیں نہیں آنے دیا۔ اپنی بہن کے بچے نائلہ ساتھ ہی لے آئی اور اس کا گھر کرائے پہ دے دیا۔ ان سارے معاملات کو نمٹنے میں 3 ماہ لگ گئے۔ نائلہ تو آج بھی اپنی بہن کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔
ایک دن چچا اشرف اینا سے خاص ملنے گھر آئے۔ انہوں نے اینا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا۔ جو انہوں نے دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ انہوں نے الیاس اور نائلہ سے اکیلے میں بات کی۔ نائلہ بیٹا، جب اینا کی پیدائش ہوئی تھی تو کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں عجیب لگی ہو؟ نائلہ کو تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ چچا اشرف بولے، اینا اندھی نہیں ہے، بلکہ اس پر کسی چیز کا سایہ ہے جو اس کی پیدائش سے ہے۔ ایک دم نائلہ کو وہ ہسپتال والی بات یاد آ گئی۔ اس نے چچا اشرف کو سب بتا دیا۔ میرا شک صحیح تھا نائلہ، اینا کا علاج کرنا ہوگا، ورنہ یہ سایہ اس کے بالغ ہوتے ہی اس کو جان سے مار کر اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس نے اینا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن یہ شیطانیت کتنی بھی طاقتور ہو، اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہے، اس لیے آج تک وہ اس کو لے جا نہیں پایا۔ اللہ نے اس بچی سے کچھ خاص کام لینا ہے، اس کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں، جب یہ پردہ ہٹ جائے گا تو وہ اجاگر ہو جائیں گی۔ ہم جو بتائیں وہ کرتے جاؤ۔ 6 ماہ اینا کا علاج چلا، بہت اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اللہ نے چچا اشرف کو سرخرو کیا اور اب اینا دیکھنے لگ گئی۔ اس نے دنیا کی خوبصورتی کو بھی دیکھا اور اس کی بدصورتی بھی اس سے چھپ نہ سکی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت تھی۔ اینا نے بہت سے لوگوں کی زندگی بچائی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اینا کو وسیلہ بنایا گیا۔ بچانے والی ذات تو اس رب کی ہے۔